باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد. معزز محترم محتشم مکرم علماء کرام و طلبہ ذوی الاحترام، حوزہ علمیہ المہدی امریکہ، حوزہ علمیہ جامعۃ الامام المہدی نیو یارک اور حوزہ علمیہ جامعۃ الامام المہدی لاہور کے زیر اہتمام دورۃ و خارج الاصول کا درس نمبر 33 آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کیا جا رہا. 32 میں ہم نے معانی صحیح اور اعم جو امور میں سے کچھ امور جو ہم نے ذکر کیے تھے ان میں سے ایک تیسرا امر تھا ذکر کیا. آج کی بحث میں ہم ایک معنی یا تعریف صحیح کی اور کرتے ہیں. بحث ہماری صحیحی اور اعمی کے بارے میں کہ آیا اسماء العبادات الفاظ العبادات اسامن للصحیح فقط او ام من الصحیح وغیر صحیح. یہ ہماری بحث. اگر ہم قائل ہوں صحت کے تو یہ کہنا بیجا ہوگا کہ تمہاری نماز باطل ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا لا صلاۃ لک، تیری نماز ہے ہی نہیں. لا دین لمن لا حیاء لہ، جس کے پاس حیا نہیں وہ یہ نہیں کہ کم دین دار ہے، وہ لا مذہب ہے، لا دین ہے، بے دین ہے. اور جو اعمی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے جو نماز فاسد ہو یا حج فاسد ہو یا زکوٰۃ کا اعادہ واجب ہو جائے یا خمس کا وغیرہ یا روزے کا، تو کہتے ہیں روزہ باطل ہوا ہے، حج باطل ہے. نام ہوگا، اسماء العبادات ہوں گے، صحیح کے لیے بھی فاسد کے لیے بھی. اچھا، ایک معنی تعریف اور آئی. الصحیح ما یترتب علیہ جمیع الآثار المطلوبۃ المرغوبہ. صحیح اسے کہتے ہیں کہ جو آثار مطلوبہ و مرغوبہ کل کے کل حاصل کرے، مترتب ہو جائے. مثلا نماز سے حاصل ہو جائے قربان و کل تقی، اس کے سارے آثار مرتبہ مطلوبہ مرغوب ہو آ جائے تو یہ ہو جائے گی تعریف یا معنی
آج ایک اور معنی ذکر جو کریں. اس کے سمجھنے سے پہلے ہمیں ذرا فلاسفہ کا ایک قول نقل کرنا ہوگا کہ وہ الاختلاف ہو بین هذه المسألہ بین اصالت الوجود و اصالت الماہیہ، کہ جتنے بھی ممکن ہیں زوج ترکیبی میں وجود اور ماہیت دونوں لابد ہیں. ایک ان میں سے اصل، ایک تبع، فرع. آیا اصل وجود ہے، ماہیت تبع ہے، یا بالعکس اصل ماہیت ہے، تبع وجود ہے؟ اصالت الوجود والوں نے دلیل یہ دی کہ انہو منبع کل اثر، اثر کا منبع وجود ہے. تو اصل وجود ہے، ماہیت وجود کا فرع ہے یا تبع ہے. جب تک ماہیت چگونگی، کیفیت لباس وجود سے بے تن نہ کرے، منشأ اثر نہیں. اصل وجود اصلی ہے، ماہیت امر اعتباری ہے. اسی طریقے سے شبیہ ھذا فی تسمیت الاسماء، عرف یعتبر الآثار، کل شیء یعتبر علی محور الآثار. مثال ہمارے اساتذہ نے یوں دی تھی، اگر کوئی معجون بنا رہے ہیں، جیسا صاحب کفایہ نے بھی ذکر فرمایا، معجون جو بنا رہے ہیں 10 اجزاء سے، 100 سے نہیں، اس کے لیے ایک انتخاب کرتے ہیں نام کا، پھر اس پر اثر ہوتا ہے صحت و خراب کا. اساس اثر، فرع بر تاثیر، محور کی نام گزاری خاصیت و اثر ہے. اثر نام گزاری کی وجہ سے ہے، جامعیت و مانعیت اثر کے لیے ہے. خواہ معجون کی مثال لیں، خواہ فزکس کی، خواہ کیمسٹری کی، خواہ نیچر کی، کہ پھل کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی خراب. اگرچہ یہ جامعیت و مانعیت امر ذہنی یظہر فی الخارج، یہاں ان قلت آیا کہ نماز میں تو یہ مسمى نہیں بنتا. جواب دیں گے اولا تو ہماری بحث صرف نماز میں نہیں، ثانیاً مؤثر الآثار المطلوبہ و مرغوبہ بالقربہ ہیں ولو بالفعل نہ بھی ہوں. اگرچہ نماز کے مکمل ہونے پر مسمى کہا جائے گا جب نماز مکمل ہو جائے گی، جیسے معجون بھی جب پک وق کے لیکوڈ ہو جائے گی تو جا کے مؤثر ہوگی، اگر وہ پاؤڈر بن جائے تو مؤثر نہیں ہوگی. نماز بھی جب قربان کل تقی رب خالق و مخلوق تنہا عن الفحشاء والمنکر پر مکمل ہوگی تو معجون کی طرح صحیح بنے گی. تو صحیحی یہ کہتا ہے کہ وہ نماز جو تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے، جو قربان و کل تقی ہے، جو رب تو خالق و مخلوق ہے، جو سبب مرضات رب ہے وغیرہ، یہ
صحیح کہتا ہے یہ نماز ہے، عامی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے 100% معمور بے حاصل نہیں ہوا مگر مسمى تو ابھی بھی موجود ہے. یہ کہیں گے صلاۃ الفاسد، جیسے معجون الفاسد، دوائی خراب ہو گئی ہے، فلاں ڈیٹ تک دوائی خراب نہیں ہوگی، فلاں ڈیٹ کے بعد دوائی خراب ہو جائے گی. یہ تین امور جو کہ ہم نے ذکر کیے کہ اس بحث میں صحیح و فاسد کی بحث میں استدلالات سے پہلے ہم کچھ امور ذکر کریں گے. بقیہ ہونا الامر الرابع. سوال آیا اجزاء اور شرائط صحیح والے تمام کی جامعیت سمجھتے ہیں کہ اجزاء بھی ہوں شرائط بھی شامل ہوں، یا فقط جامعیت کے لیے اجزاء کو شامل سمجھتے ہیں شرائط کو نہیں، یا شرائط کو سمجھتے ہیں اجزاء کو نہیں. اس میں کچھ اقوال ہیں یا مکاتب ہیں. المکتب الاول تمام شرائط خارجۃ عن مسمى، شرائط خارج از مسمى. طہارت، استقبال القبلہ، التوجہ الى القبلہ، طہارت لباس، قصد قربت، عدم الاصل، سارے کے سارے خارجۃ عن مسمى الصلاۃ. دوسرا مکتب شرائط کو داخل مسمى صحیح والے سمجھتے ہیں. ساری کی ساری شرائط اچھا اجزاء تو ہیں، اجزاء کی تو کوئی بحث ہی نہیں، اجزاء تو شامل ہے سب کے نزدیک. بحث شرائط میں ہے کہ شرائط شامل ہیں یا نہیں. اس پر تیسرا مکتب یہ ہے کہ بعض شرائط شامل ہیں بعض شرائط شامل نہیں. اگرچہ شیخ انصاری نے الانوار میں مطارف الانوار میں شرائط کو اصلاً داخل مسمى نہیں سمجھا. الشرائط متأخرۃ رتبۃ عن الاجزاء، رتبۃ متأخرۃ عن الاجزاء. تو وہ کہتے ہیں کوئی بھی شرط شامل در مسمى نہیں. یہ قول ہے شیخ انصاری کا. ایک بات یہ سمجھ لیں کہ شرائط کی تین قسمیں. پہلی شرط خود شارع مقدس شرط لگائے، جیسے الطہور شطر الایمان، التوجہ الی القبلہ، حلیت ثوب، صوم کے لیے اکل و شرب سے اجتناب، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم یا فتیمموا سعیدا لا يحل الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، اركع منحنيا، اسجد بالاعضاء السبعة الى آخر. یہ پہلی قسم. دوسری قسم شارع نے نہیں لگائی، عقل نے لگائی ہے. مثلا
صحت عدم اصل کے فساد کا سبب نہ بنے. عدم النہی، عدم الذکر، یہ عقل سمجھاتی ہے، شر نہیں. کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، جو کچھ عقل نے حکم لگایا وہی شرع نے حکم لگایا. تیسری قسم اصلاً شارع مقدس کے لیے ممکن ہی نہ تھا، محال تھا کہ مثلاً قصد قربت کو وہ شرط لگائیں، کیونکہ قصد قربت کا حصول ابتداءً نیت قربت، قصد قربت کی شرط نہیں لگا رہے، کیونکہ وہ محال ہے. مشہور قول یہ ہے، ورنہ تو ہم جب بھی نیت کرتے ہیں تو قربت اللہ کرتے ہیں کہ محال ہے قبل از امر شرط قصد قربت لگائی جائے. یہ شروع سے پہلے، نماز کے شروع ہونے سے پہلے امکان پذیر ہی نہیں ہے. اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے امر سے پہلے ممکن ہو، محال نہ ہو. اس کی بحث ابھی آئے گی انشاءاللہ، ابھی آج نہیں، ہو سکتا ہے کل کے درس میں آئے. خلاصہ شیخ یہ ہے کہ شرائط شامل مسمى نہیں شیخ انصاری کا. اب جو دو مذہب ہیں، بلکہ تین مذہب، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی قسم جو شارع مقدس نے خود شرط کی ہے داخل فی المسمى قطعا. دوسری اور تیسری ایک مسئلہ یہ ہے کہ شامل نہیں، ایک یہ ہے کہ دوسری شامل ہے، تیسری محال ہے. اس لیے کہ جو مسمى میں داخل نہیں ہو سکتی وہ مامور بہ میں کیسے داخل ہوگی. مسمى میں محال ہونا مامور بہ میں بدرجہ اولا محال ہونے کے مترادف ہے. یعنی طہارت و استقبال و حلیت ثوب، طہارت اذا قمتم الى الصلاة، محل الصلاة یکون مباحا، ما لا یؤکل فیہ، ما لا یؤکل لحمہ، یا بغیر طہارت کے نماز کو نہ پڑھیں. یہ تو سب ہے. صحت عدم اصل، عدم النہی، عدم الذکر، یہ بھی ہے. کیا نہیں، کر سکتا تھا شارع مقدس مگر کیا نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کر نہیں سکتا ہے. یہ بھی آ سکتی ہے، تیسری بالکل نہیں آ سکتی. ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ تینوں آ سکتی ہیں مسمى میں اور مامور بہ میں، اس لیے کہ نہایتاً قصد قربت کبھی بھی مائنس نہیں، ہمیشہ ملحوظ خاطر ہے. تم الکلام فی الشرائط الثلاثہ. کچھ بزرگان نے یہ فرمایا ثانی و ثالث خارج ہے اور پہلی ہے جو پہلے عرض کر چکے. کچھ نے کہا دوسری ہے، تیسری بالکل ممکن نہیں ہے دونوں میں. امام راحل نے فرمایا، امام الخوئی نے فرمایا دونوں درست نہیں.
اخذ نہ کیا ہو تو داخل نہ ہونا واضح البطلان ہے، اور اگر وہ کر نہ سکے اخذ شرط تو بدرجہ اولا مامور بے اور مسمى میں آنا محال ہے۔ گویا شرائط تینوں کی تینوں مامور بے میں ہے یا نہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ قسم اول مامور بے ہے اور مسمى دونوں میں، قسم دوم نہیں، تیسری مسمى میں داخل نہیں، کیونکہ اگر مسمى میں داخل ہو تو يمكن ان يدخل في المامور به، تیسری کیونکہ مسمى میں نہیں، مامور بے میں بھی نہیں ہے، یہ ممکن نہیں کہ مسمى میں نہ ہو اور مامور بے میں ہو، یہ امکان پذیر نہیں۔ ایک اور یہ پڑھ لیا کہ قسم اول و دوم داخل ہیں، سوریوم نہیں۔ جواب ہم نے یہ دیا کہ حقیقتاً یہ داخل ہیں، اگرچہ ظاہراً یہ داخل نہیں، ہدف یہی ہے کہ داخل ہو مسمى میں۔ یہاں تک گفتگو شرائط کی اختتام پذیر ہو گئی۔ امام راحل نے کہا فرق بین ما یکون من قیود مسمى وما یکون من شرائط تحقق الوجود، در قوام ماہیت صلاحیت ہے، در قوام صلاة طہارت و قبلہ ہے، ان تحلیل اجزاء شرائط در ماہیت صلاة ہے، اجزاء و شرائط در ماہیت صلاة، کیونکہ عبادات میں ماہیت ہے نہ وجود، عبادات میں ملاک ماہیت ہے، وجود نہیں۔ اگر قصد قربت نکال لیں تو ماہیت بھی ختم ہو جائے گی، لہذا قصد قربت ہے ولو بالفعل نہیں بالقوہ ہے۔ یہ جو امام راحل آئے ہیں انہوں نے فرق قائل ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ عدم النہی کا کوئی تعلق ماہیت سے نہیں، طہارت کو استقبال قبلہ و لباس طاہر داخل ماہیت صلاة سمجھتے ہیں، داخل در مسمى، مطلب یہ ہے کہ نہیں معنی وجود ہے، قصد قربت لازم وجود ہے، قصد قربت دخل در ماہیت نہیں رکھتا، من شرائط الوجود ہے۔ ایک شے شرائط وجود میں سے، ایک ہے موانع وجود میں سے۔ اگرچہ وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اتنی بحث کے باوجود بھی خالی از سقم نہیں ہے، اس میں سقم ہے۔ ایک حکم وضعی ہوتا ہے، ایک حکم تکلیفی ہوتا ہے، جیسے مجنون کے لیے، بچے کے لیے، یا جو بھول کے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے نہیں وضعی ہے اگرچہ تکلیفی نہ ہو۔
سوال آیا قصد قربت خارج از مسمى ہو سکتا ہے؟ جواب ہرگز نہیں. صلاۃ عبادت ہے. قوام العبادت بالقربت ہے. قصد قربت پہلی شرط ہے داخل مسمى ہونے کی. ایک قول خامس بھی ہے. شرائط دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک متاثر بالقوہ، ایک متاثر بالفعل. ممکن ہے کوئی شرط اس وقت نہ مؤثر ہو مگر بعد میں ہو جائے، جیسے معجون جب تک مکمل نہ ہو جائے مؤثر نہیں، اور جب ڈیٹ گزر جائے تو مؤثر نہیں. اجزاء کا تاثر بالقوہ ہے. اسی طرح نماز میں بھی قصد قربت بالقوہ ہے، کیونکہ عبادات میں بتا چکے ہیں کہ ماہیت بلاک ہے نہ کہ وجود. بس یہ شامل ہے حکم شرع بھی ہے، معمول بہ بھی اور مسمى بھی. گویا ساری شرائط شامل ہو گئیں، کچھ بالقوہ کچھ بالفعل. تینوں کی تینوں اقسام داخل ہو گئی. نماز میں ایسی شرائط یا اجزاء ہیں جو ماہیت کا سبب ہے نہ وجود کا. عبادات میں ملاک وجود نہیں ہے فلاسفہ کی طرح. خلاصۃ الکلام درس نمبر 33 کا یہ ہوا کہ 5 امور کا ذکر کر لیا ہم نے، اور یہ بتا دیا کہ صحیح کا معنی کیا ہے. تعرف الاشیاء بازدادها، یہ بھی بتا دیا اجزاء سب شامل. کچھ نے کہا شرائط میں سے کوئی شامل نہیں، کچھ نے کہا کچھ شامل کچھ غیر شامل. ہم نے اپنا مبنی بیان کر دیا کہ شرائط بالقوہ ساری کی ساری شامل ہے، مسمى میں بھی معمول بہ میں بھی. باقی گفتگو انشاءاللہ کل. اللہ تعالی ہم سب کو علم اصول الفقہ سمجھنے اور اجتہاد کرنے کی فقہ میں توفیق خیر نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ و